قاری محمد طفیل صاحب فور تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسا بھاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما آمنت بالله صدق الله العظیم جزاک اللہ ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے میں قاری صاحب کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے کیا خبر کتنے
یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ اب میں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، انہوں نے تعلیمی میدان میں بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کی بھرپور تعلیم میں مدعو کرنا چاہوں گی اس اسکول کی چیئرپرسن کو، میڈم نور قریشی صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ عنوان ہے کہ استاد کی عزت، تو بڑا پیارا سا محاورہ ہے، باادب بامراد، بے ادب بے نصیب۔ جو لوگ ادب کرتے ہیں ان کی اولاد کے پاس ادب کا خزانہ موجود ہوتا ہے، اور جس گھرانے میں ادب کا فقدان ہوتا ہے اس گھرانے میں جو ادب ہے اس کی غریب الحالی جو ہے اس کے بچے اس کو مستقبل میں ان کو دکھا دیتے ہیں۔ تو میں یہ بات کہوں گی کہ پیارے بچوں، پہلے ادب اپنے والدین کا کرو جنہوں نے آپ کو گود میں پالا ہے، آپ پر اپنا زندگی کا سرمایہ لگا کر آپ کی زندگی کو سنوارنے کا ڈھنگ آپ کو سکھایا ہے۔ اگر یہ والدین آپ کو یہ ایثار اور قربانی نہ سکھائیں تو آپ بد نصیب بچے ہیں۔ وہ بچے ہمیں کوڑے کے ڈھیر پر کوڑا اٹھاتے نظر آتے ہیں، اور اگر والدین مشقت کر کے آپ لوگوں کو آپ کی تربیت کو فوقیت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک روشن مستقبل دینے کی خاطر یہ ساری تگ و دو کر رہے ہیں، اور جس کے حوالے کرتے ہیں وہ آپ کا استاد ہے۔ ماں باپ آپ کے جسم کو بناتے ہیں، آپ کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، آپ کی آسائشوں کو پورا کرتے ہیں۔ استاد اپنے دماغ کا سارا خزانہ آپ کے دماغوں میں پلٹتا ہے، لفظوں کی صورت میں، کہیں تحریر کی شکل میں، اور جب آپ اس کو خلوص نیت سے اس خزانے کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اپنے دماغ میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کبھی بھی دنیا میں ناکام لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت گھر سے شروع کریں۔ بچے جو دیکھیں وہی سیکھتے ہیں۔ انہیں عصمت قدموں میں بٹھاؤ، پیار اور محبت کے گیت سناؤ۔ بھلا یہ کون سی باتیں سیکھتے ہیں؟ بچے جو دیکھیں وہی سیکھتے ہیں۔ تو میں نے تو ایک بات آپ کو کہہ دی ہے، سب نے اس دور سے گزرنا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی کے بعد پھر ایک اور عمر، تو جو کچھ دیکھیں گے اس کو امینڈ کرنے کی کوشش کریں، برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا برائی کو دور کریں گے آپ ایک بہت بڑا جذبہ آپ کے اندر اصرار کا پیدا ہو جائے گا، اور اصرار صبر کر کے علاوہ نہیں ہوتا۔ جب آپ میں صبر کا مادہ ہوگا قربانی آئے گی، اور قربانی کریں گے تو آپ کے بچے اور آپ کا مستقبل محفوظ ہوتا جائے گا۔ جہاں آپ نے اپنی میں کو داخل کر دیا کہ مجھے یہ چاہیے، آج اس دور میں ہم میں کے چکروں میں ہم نے اسلامی کلچر کو ختم کر دیا۔ سب سے بڑا ظلم اپنے ساتھ ہم جو کر رہے ہیں، تعلیم یہ یہود و نصارہ کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہم ان کی تعلیم کے پیچھے ہم نے سب کچھ اپنا جو ہے لٹا دیا۔ یہ جو ڈگریاں ہیں یہ کاغذ کی ہیں، پریکٹیکل نمونے جب آپ کے سامنے آپ کے بچے آپ کا ادب نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ موقع کے مطابق آپ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ بیہیویئر بھی ہوگا، تو پھر آپ بتائیے آپ اس بچے کو پڑھانے کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ تو
تو اس لیے آپ کے بچے آپ کے جو بچے میرے پاس آتے ہیں، میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ دنیا میں انسان سب ایک دفعہ آئے ہیں. تو اللہ نے موسم بنائے ہیں، موسموں کے مطابق چیزوں کو بنایا ہے، کھانے کو پینے کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری خاطر سب کچھ کیا ہے. تو اگر ہم ایک چھوٹی سی اپنے اندر جو اگر برائی ہے اس کے اوپر کنٹرول کر لیں